السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین، اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کے نام مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، جن کا تعلق مسلمان گھرانوں سے ہوتا ہے، مسلمان خاندانوں سے ہوتا ہے، ان کے اعمال اور ان کے رسوم و رواج مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں مسلمانوں کے جو اوصاف ہونے چاہیے، مومنوں کے جو اوصاف ہونے چاہیے، کتاب و سنت کی جو اتباع اور پیروی ہونی چاہیے، فرائض کا جو اہتمام ہونا چاہیے، وہ چیزیں بدقسمتی سے ان کی زندگی کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یا مسلمانوں کو جن بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ نماز کا نہ پڑھنا بھی ہے۔ آج مسلمانوں کے گاؤں میں مسجدوں کی کمی نہیں، ہر محلے میں مسجد پائی جاتی ہے اور خوبصورت سے خوبصورت مسجد ہوتی ہے، ان مسجدوں سے اذان کی آواز بھی آتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ بھی کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، مؤذن حی علی الفلاح بھی کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اسی نماز میں کامیابی ہے، اللہ کی عبادت میں کامیابی ہے، اور اس کامیابی سے ہم دنیا میں بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے مسلمان نماز سے دور ہوتے ہیں، نماز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے، نماز کے تارک ہوتے ہیں، نماز کے چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بلا عذر شرعی کے کسی مسلمان کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نماز چھوڑ دینا، یاد رکھیے کہ بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے اور کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سے متعلق قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی، چنانچہ ایسے لوگ ان قریب خرابی سے دوچار ہوں گے، یعنی غی میں داخل کیے جائیں گے، اور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام غی بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اور ان لوگوں کی زجر و توبیخ کی ہے جو نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے آیت کے بعد والی آیت میں اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر کوئی شخص نمازوں کے ترک میں اور اس گناہ میں اگر ملوث ہے، فوراً اس شخص کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور گناہوں کے اعمال کو چھوڑ کر، اور نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ میرے بھائیوں کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فوراً آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، غلطیوں پہ ندامت اور شرمندگی محسوس کرنی چاہیے، اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان بس نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان یعنی کافروں کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ میرے بھائیوں، گناہوں پہ اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اور ہم
اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری معافی کو، ہمارے توبے کو ہمارا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی ترک نماز میں ملوث ہیں، مسجد کے قریب نہیں جاتے، نماز کے قریب نہیں جاتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے گناہ کو ترک کرنا چاہیے اور نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔